إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار
رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، ہٹو بچو نہیں کرنا چاہیے، منع ہے. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا اور قرابت داروں پر خرچ کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں اور باتوں سے اور ظلم کرنے سے. وہ اللہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے، دوسروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جو انسانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن معاملہ کرتا ہے، قرآن مجید میں ان کے لیے بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں آئی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ نے بیان فرمائے. جب ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس تیسری مرتبہ آتے ہیں اور وہ راز جو درمیان میں ابھی تک قائم تھا کہ میں یوسف ہوں وہ کھلتا ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ محسنین کا اجر، احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اچھا بدلہ ہے، اور نرا بدلہ ہی نہیں وزیادہ بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے. احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ احسان کا بدلہ اللہ کی طرف سے اچھائی کی، اچھے انجام کی صورت میں ملے گا، اور نرا بدلہ ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی ملے گا. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ احسان کرنا لوگوں کے ساتھ، حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سیرت رہی ہے، اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہی رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اجنبی ہیں مدین میں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی یہاں رہنے کے لیے گھر نہیں، کوئی عزیز رشتہ دار نہیں. وہاں پہنچتے ہی پہلا منظر کیا دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اپنے جانوروں کو گھاٹ سے پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے پیچھے کھڑی ہیں. ان سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ بھائی کوئی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، اور یہ لوگ ان کا پورے گاؤں میں کوئی خیال رکھنے والا ہی نہیں. سب لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں، اکیلے اس کنویں میں سے پانی نکال کے پہلے ان کی بکریوں کو پانی پلا کے انہیں ان کے گھروں کو روانہ کرتے ہیں. یہ احسان کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی جان پہچان کے بغیر.
کسی ناطے اور تعلق کے بغیر، یہ نبیوں کی سیرت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آتے ہیں پہلی دفعہ، پیسے جو دیے اس کے مطابق جو ان کا اصول اور طریقہ تھا اس کے مطابق غلہ ان کے بورے بھر دیے، لیکن بورے بھرنے کے ساتھ دوسرا کیا کام کیا کہ ہر بورے میں غلے کی قیمت واپس ڈال کے ان کو بھیج دیا۔ اور کن بھائیوں کے ساتھ یہ اس نے سلوک کر رہے ہیں؟ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے ہتھیا کر کنویں میں ڈالا، اور یوسف علیہ السلام مصر میں غلامی کی زندگی اور اس کے بعد قید و بند کی صحبتیں گزارنے پر مجبور ہوئے ان بھائیوں کے ساتھ۔ یعنی ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بدسلوکی کی تھی، اور بدسلوکی بھی معمولی درجے کی نہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا کر۔ ہم اگر بڑی مشکل سے اس نے سلوک کرے تو صرف اسی کے ساتھ کریں گے جس نے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوگا، یا پھر کسی اور ضرورت مند پر بھی احسان کر بیٹھیں گے، لیکن جس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین اعلیٰ ترین اور بلند ترین اخلاقیات کا سبق دیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ فتح مکہ کے دن آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے، اہل مکہ سے، مکے والوں بتاؤ آج مجھ سے تم کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کریم ہو، کریم باپ کے بیٹے ہو، تمہارا دادا بھی کریم، یعنی بڑے اخلاق والے، بڑے حوصلے والے، بڑے فیاض تھے اور بڑی سخاوتیں کرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تحریب علیکم اليوم، جاؤ تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تم سے یہ بھی نہیں پوچھتا آخر میرے ساتھ یہ بدسلوکی کیا کیوں کرتے تھے، یہ بھی نہیں پوچھتا۔ تو لوگوں پر احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ نبیوں کی سیرت ہے۔ میں آپ کو مسجد نبوی کے صحن کی طرف لیے چلتا ہوں، جہاں وہ مدینہ طیبہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ کہا، پاکیزہ شہر بھی پاکیزہ اور ہستی بھی پاکیزہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں آپ اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ سخت گرمی ہے، دوپہر کا ٹائم، اچانک مضر قبیلے کے بہت سارے افراد انتہائی مفلوق الحالی میں کہ چند چیتڑے جسم کے اوپر خاص حصوں پہ لپیٹے ہوئے، بھوک اور افلاس نے، فقر اور فاقے نے ان کی چمڑیاں وہ خشک کر کے رکھی ہوئی تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، تلواریں اپنے گلوں میں لٹکائے ہوئے، اور پاؤں ننگے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، سروں کے بال پراگندہ غبار سے اٹے ہوئے، انتہائی بری حالت میں ایک قبیلے کے بہت سارے یہ افراد مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ کون ہے اللہ کے رسول؟ رحمت للعالمین، جو انسانوں پر خود ان سے زیادہ اور ان کے والدین سے زیادہ رحم اور پیار کرنے والے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے وہ پیار نہیں کر سکتے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار تھا۔ انسانوں پر خود ان سے زیادہ رحم کرنے والے، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے، اور بلکہ وہ ہستی جن کی دعا پچھلے خطبے میں نے آپ کو سنائی تھی،
اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میرے دل میں مسکینوں کی محبت ڈال دے. جہاں نیکیوں کی توفیق مانگتے تھے، جہاں برائیوں سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مسکینوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں. اس ہستی کے پاس آئے جو اللہ سے مسکینوں کی محبت مانگتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح ٹھکانے پہ آ گئے تھے. یہ مفروق الحالی میں جس جگہ اور جس مرکز، جس مقام کی طرف اللہ نے ان کو رہنمائی کی، اس سے زیادہ اچھا مقام اور مرکز پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا. آپ نے ان کی حالت دیکھی، آپ سے حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی. غم، شدت غم سے چہرہ متغیر ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں چہرے سے پریشانی سب کو نظر آ رہی تھی، آیا تھی. پریشانی میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں. گھر گئے، بے چینی سے پھر گھر سے واپس آ گئے. اسی بے چینی میں نماز کا وقت ہوا. حضرت بلال کو حکم دیا، بلال اذان کہو، نماز کھڑی کرو. نماز ہوئی، صحابہ جمع ہوئے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیات پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت پڑھی، سورہ حشر کی آیت پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور دیکھو کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے تم نے. فرمایا جس کے پاس دینار ہے وہ دینار صدقہ کرے، جس کے پاس درہم ہے وہ درہم صدقہ کرے. لوگ اٹھے، کوئی ایک درہم لے کے آ رہا ہے، کوئی ایک دینار لے کے آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی کے پاس پوری نہیں آدھی کھجور ہے تو وہ بھی لے آئے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. آدھی کھجوروں والے بھی کھجوریں لے کے آئے. اسی اثناء میں ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے. کھجوروں کا ایک ٹوکرا یا بورا اٹھائے ہوئے ہیں. اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ ان کی بازو میں اٹھانے کی سکت و طاقت نہیں تھی. بڑی مشکل سے اٹھائے لا رہے تھے. بس مسجد میں غلے کے اس ڈھیر کے پاس پہنچے تو اس بورے کے ساتھ ڈھیر ہو گئے، اٹھا نہیں پا رہے تھے. وہ غلے کے ڈھیر پہ کھجوروں کا ٹوکرا یا بورا رکھ دیا. جب یہ اتنا بڑا بورا اور ٹوکرا کھجوروں کا آتے ہوئے دیکھا نا کچھ لوگوں نے، کئی لوگوں میں شوق پیدا، وہ اٹھے. پھر تیزی کے ساتھ لوگ اٹھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے باغوں کو جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اور جناب بورے اور ٹوکرے اٹھا کے کھجوروں کے، غلے کے، راشن کے، کپڑے کے وہ لا کے رکھ رہے ہیں. اب وہ جو ایک سب سے وزنی بورا ٹوکرا لانے والا پہلا شخص تھا نا، اور پھر لوگوں میں ایک شوق پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا اس کو دیکھ کر، اور لوگ بھاگے اور لا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی. ایک اصول بن گیا. دیکھو بھائی، جو شخص بھی کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، اچھے کام کا، کسی بھلائی کا آغاز کرتا ہے، اس میں پہل کرتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ اچھائی کریں گے، وہ نیک کام کریں گے، اللہ تعالیٰ بعد میں ہر نیکی کرنے والے شخص کے برابر پہل کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے. اصول بن گیا. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بعدہا من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غلے کا ڈھیر لگ گیا، اتنا بڑا راشن کا، کھجوریں، جو ایک ادھر ڈھیر لگ گیا، اس میں دیگر سامان اور چیزیں تھی، کپڑے تھے اس میں، کیونکہ وہ ننگے بدنوں کے ساتھ آئے تھے، کپڑے بھی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگ گیا. جو پریشانی اور جو قلق آپ کے چہرے پر، غم کے جو آثار تھے اور پرچھائیاں تھیں، اللہ نے وہ ساری دور کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ڈھیر دیکھ کر صاحب دعائیں بھی دیں. اور پھر ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بتائے. سن لیں اس حدیث میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا. 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک مصیبت دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا. اور ایمان والو سنو ذرا، اپنے ایمان کو ذرا حرارت بخشو. حدیث رسول سنا رہا ہوں، حدیث رسول سنیے اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کیجئے.
اپنے ایمان کو جلا بخشیے، اپنے ایمان میں حرارت پیدا کیجیے۔ جو کسی مومن بھائی کی ایک پریشانی دور کرتا ہے دنیا میں، اللہ اس کی قیامت کی پریشانی میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ آج کس کو ضرورت ہے جو قیامت کی پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہو؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ایمان کی یقین کی دولت سے معروم ہے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا جو رسول اللہ نے دیکھا، اور آپ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، تو جس کے پاس آدھی کھجور تھی وہ آدھی کھجور لے کے آیا، جس کے پاس ایک درہم تھا وہ درہم لے کے آیا، جس کے پاس ایک دینار تھا وہ دینار لے کے آیا، جس کے پاس ایک ٹوکرا تھا وہ ٹوکرا لے کے آیا، جس کے پاس ایک سوٹ تھا وہ ایک سوٹ لے کے آیا۔ اپنی اس حدیث کو بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی نا، وہ اسی انداز کی تھی، اسی انداز کی تھی۔ وہ ایسی ضرورتوں کے موقع پر پگھل جاتے تھے جیسے اللہ کے رسول پگھل گئے تھے، وہ اپنی ضرورتیں بھول جاتے تھے۔ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری تربیت ایسی کی تھی، ہم میں سے ہر شخص اپنے مال پر، خون پسینے کی اپنی کمائی پر اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کا حق سمجھا کرتا تھا۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کی تربیت تھی، آپ کا فیض تھا، آپ کی دی ہوئی تعلیم تھی، جس کی بدولت ہر مسلمان اپنی خون پسینے کی کمائی پر اپنے بھائیوں کا حق زیادہ سمجھتا تھا۔ یہی تو اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ایمان والوں کا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ خود ضرورت ہے کھانے کی، چاہت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اپنا کھانا مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ مال کی محبت تو ہر ایک میں ہوتی ہے، فطری بات ہے، اور پھر اس کے بعد ضرورت بھی ہوتی ہے۔ دو باتیں، محبت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس اتنا ہی ہے جس سے اس کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس ضرورت اور چاہت کے باوجود اپنا مال دیتے ہیں۔ کن کو دیتے ہیں؟ قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اپنا مال دیتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی بات اللہ نے قرآن میں کی، یہ نیکی یہ ہے۔ صحابہ کرام، آپ نے یہ سیرت کا واقعات سنے پڑے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا ایمان و یقین اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جنہوں نے اپنے آدھے گھر مہاجرین کو دے دیے تھے، اپنا گھر موجود ہے ایک اپنی ضرورت کا، مہاجر بھائی کو اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ ملایا تو آدھا گھر اس کو دے دیا، بھائی آدھا گھر آپ کا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بعد کے زمانوں میں جن کے پاس گھر نہیں ہوا کرتے تھے انہیں اپنی گرہ سے جگہ خرید کے پورا گھر بنا کے بھی دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی ایک پریشانی دنیا کی ایک دکھ دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسَرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی تنگ دست کی تنگی دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو اپنے مسلمان بھائی کا دنیا میں عیب چھپاتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردے ڈالے گا۔ آج لوگوں کو عادت ہے لوگوں کے پردوں کے پیچھے جانے کی، ان کے پردے اتار پھینکنے کی عادت ہے، لوگوں کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے ننگا کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے اللہ اس کے عیب لوگوں پر عیاں کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور معزز خواتین، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کریں، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کی بجائے ان کی عزتیں قائم رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ جو لوگوں کی عزتیں قائم رکھتا ہے اللہ اس کی عزت دنیا میں بھی قائم رکھے گا، قیامت کے دن بھی قائم رکھے گا۔ جو لوگوں کے پردے قائم رہنے دیتا ہے اللہ اس کا دنیا میں بھی پردہ قائم رہنے دے گا، قیامت کے دن بھی قائم رہنے دے گا۔ چوتھی اور آخری بات اس حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب تک کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا، جب تک، جتنا عرصہ، یہاں ٹائم پیریڈ کی بات، ڈیوریشن کی بات کی، جتنی دیر تک، جتنے وقت تک کوئی ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اتنی دیر تک اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب بتائیے، ہم کسی بھائی کی جو مدد کریں گے وہ بڑی ہے، جو اللہ ہماری مدد کرے گا وہ بڑی ہے؟ اللہ کا مدد کرنا زیادہ بڑا کام ہے، یہ ہمارا دوسرے کی مدد کرنا زیادہ بڑا کام؟ ہم کیا مدد کر سکیں گے؟ اللہ کی مدد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری نصرت فرما، یا اللہ میری مشکل ٹال دے، اور فارمولہ سامنے آ گیا، نسخہ سامنے آ گیا، جو لوگوں کی مشکلیں دور کرے گا اللہ اس کی مشکلیں دور کرے گا، جو لوگوں کی پریشانیاں ہٹائے گا اللہ اس کی پریشانیاں ہٹائے گا، جو لوگوں کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا۔ احسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ، حسن سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور پھر بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جنہوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہو۔ اصل بات یہ ہے، بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک، اس کا تو آج تصور تک موجود نہیں۔ یہ حضرات آئیے اپنے ایمانوں کو ٹٹولیں، ذرا اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آج ہمارا سلوک کیا ہے۔ اور میں پھر وہ حدیث یاد کرواؤں گا، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو اپنے لیے دنیا کا اور آخرت کا سرمایہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس ایک بدکار عورت، الباغیہ، البغی وغیرہ کے الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں، بدکار عورت جو اللہ کی مخلوق، اور وہ مخلوق جو ہمارے ہاں گھٹیا اور کم ترین انسان کے لیے ایک اشتہارہ ہوتا ہے، کتا، جو اسلام میں حرام بھی ہے، اس کا کھانا پینا، گوشت بھی اللہ نے حرام کیا ہے، نجس اور پلید بھی ہے، وہ اس کتے کی پیاس محسوس کرتے ہوئے اسے پانی پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ یہ مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ آئیے ذرا اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے آپ میں اپنے ایمان کو ٹٹولے اور جائزہ لیں۔ اللہ کی مخلوق دائیں بائیں، اڑوس پڑوس، ہمسایوں، محلوں میں دیکھا کریں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل واضح ہے، جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، وہ ذات، وہ ہستی جس کا نام الرحمن ہے، جس کی صفت الرحیم ہے، جو ارحم الراحمین ہے، وہ بھی انہی لوگوں پر مہربان ہوتا ہے جو لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو، احسان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم سے کم جو مقدار اور معیار ہو سکتا ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ وہ حدیث جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے، مضر قبیلے کے لوگ آئے تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کے پاس کٹی ہوئی کھجور ہے، آدھی کھجور ہے، اور وہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا سکتا ہے، وہ کھجور بھی لے آئے۔ ضروری نہیں انسان کے پاس لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، پھر وہ ہزاروں خرچ کرے۔ کسی کے پاس سینکڑوں یا اس سے بھی تھوڑے پیسے ہیں، کوئی 10 روپے دے کے اللہ کے کسی بندے کی کوئی مشکل اور پریشانی دور کر سکتا ہو، اسے اس سے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، غفلت اور سستی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔